السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام ڈاکٹر محمد وقار ہے اور میں پاکستان انفو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امن اور خوشحالی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے 1 سال کے دوران دنیا کے منظرنامے پر مختلف واقعات ہوئے جس نے پورے عالمی تناظر کو بدل کے رکھ دیا، جس میں سر فہرست رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے۔ اس جنگ نے روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انفلوئنس کیا ہے، جس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ فیول کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی۔ فیول پہ تقریباً ہمارا تمام انڈسٹریز انحصار کرتی ہیں، جس میں الیکٹریسٹی، فوڈ، ایگریکلچر، فرٹیلائزر اور دیگر تمام انڈسٹریز، مینوفیکچرنگ انڈسٹریز شامل ہیں۔ انرجی کی قیمتیں بڑھیں، بلکہ فوڈ کی قیمتیں بھی بہت زیادہ حد تک بڑھ گئیں، اور جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بھی بینکوں کو بڑھانا پڑا۔ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے جہاں پہ دیگر انڈسٹریز متاثر ہوئی ہیں، وہاں پہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بھی متاثر ہوئی ہے۔ معزز ناظرین، 2018 میں انٹرسٹ ریٹ 5%، 2019 میں 10%، 2020 میں 12%، 2021 میں 7%، جبکہ 2022 میں اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی کہ 15% پہ ہے پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ۔ آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بینکس انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تمام بینکوں نے ایک معیار مقرر کیا ہوتا ہے کہ وہ 2% کے آس پاس جو انفلیشن برقرار رکھتے ہیں تاکہ ایک گروتھ جاری رہے، لیکن ڈیفلیشن بھی معیشت کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈیفلیشن ہوگی تو اس سے ایک تو کمپنیز کا پروفٹ کم ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پہ ان ایمپلائمنٹ آئے گی، تو ایک مخصوص شرح تک انفلیشن رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے انفلیشن، تو بھی یہ معیشت کے لیے بڑی تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ تو اس انفلیشن کو قابو پانے کے لیے سینٹرل بینک نارملی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کے بڑھانے سے، انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اور کمپنیز اپنی سپینڈنگ کم کر لیتے ہیں۔ جب اپنی سپینڈنگ کم کرتے ہیں تو گروتھ بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے لوگ کریڈٹ کارڈ کی سپینڈنگ، گاڑی خریدنے کا قرضہ اور کرنے کا اور دیگر جو قرضہ جات بینکوں سے حاصل کرتے ہیں تو اس کو لینے میں وہ ہچکچاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے گروتھ کم ہو جاتی ہے۔ اور اس چیز کو ہم لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو جب لوگوں کی انکم کم ہو جاتی ہے یا اس پہ ٹیکسز کی شرح بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اور جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ان کی قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن موجودہ تناظر میں اس کا ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ ہے، جس کی وجہ رشیا یوکرین وار ہے۔ رشیا یوکرین وار کی وجہ سے فیول کی پرائسز بڑھی، اور ان پرائسز کے بڑھنے کی وجہ سے انفلیشن میں اضافہ ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ فیول کی ڈیمانڈ ان الاسٹک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی مہنگا ہو جائے لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے فیول خریدنا ہے۔ انہوں نے ایگریکلچر کے لیے، پرسنل وہیکل کے لیے، موٹر بائکس کے لیے، گاڑیوں کے لیے، بسز کے لیے اور دیگر آٹو موبائل کے لیے فیول خریدنا ہے، جس کی وجہ سے بلند ترین انٹرسٹ ریٹ کی باوجود بھی انفلیشن میں کمی ہوتی نظر نہیں آتی، اور اس چیز سے ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اور اس موجودہ انفلیشن کے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے جتنے بھی پالیسی میکر ہیں نیشنل سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ، ان کو مل بیٹھنا ہوگا، اور جتنے بھی کانفلکٹس ہیں ان کا پرامن حل نکالنا ہوگا، تاکہ ملک اور دنیا ترقی اور خوشحالی کی ڈگر پہ دوبارہ سے گامزن ہو سکے۔ یہ بھی فطرت کا اصول ہے کہ جہاں پہ تھریٹ ہوتا ہے وہاں پہ اپرچونٹی ہوتی ہے، جہاں پہ چیلنج ہوتا ہے وہاں پہ موقع بھی ہوتا ہے۔ تو موجودہ حالات میں انفلیشن کی وجہ سے، پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے، جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ متاثر ہوا ہے، ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو وہاں عام لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ان کم قیمتوں سے فائدہ اٹھا کے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔
بطور خاص جو ملازمت پیشہ طبقہ ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ سستے داموں پلاٹ خرید کر اور کل کو وہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ایک انتہائی سوٹیبل ٹائم ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آن ٹائم ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، until the next time، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔